الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الحكيم ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحديث الآن عن تقدير الله تعالى في كل شيء ولذا استمعوا له استماعا. آج کا درس قرآن درس حدیث انتہائی اہم موضوع تقدیر الہی، اللہ جل شانہ کی تقدیر. تقدیر کے کیا معنی ہیں اور تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں، اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت سا علم آپ کو ہاتھ آئے گا اور بہت مس انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے مائنڈز میں چل رہی ہوتی ہیں تقدیر کے بارے میں، اس کا بھی مداوع ہو جائے گا. خلاق عالم جل شانہ قادر مطلق ہے، جیسا کہ قرآن میں فرماتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کی قدرت مطلق ہے اور اللہ جل شانہ نے جب دنیا تخلیق فرمائی، زمین و آسمان تخلیق فرمائی، تو زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے خلاق عالم جل شانہ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا. کما رواہ مسلم بن حجاج قشیری سے، جیسا کہ امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ومحمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات المصابیح، اور محمد بن عبداللہ الخطیب نے مشکات المصابیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت سن عبداللہ بن عمر سے روایت ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار عرب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا. یعنی وہ مخلوقات کی تقدیریں جو لکھی گئی وہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی، زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیروں کو ثبت فرما کے لوح محفوظ میں. اللہ جل شانہ نے انسان ساری مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، اور اس کا یہ لکھنا علم ازلی سے ہے.
اللہ جل شانہ کا علم ازلی ہے، ذاتی ہے، قدیمی ہے، غیر محدود، غیر متناہی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ اور اللہ جل شانہ اس علم ازلی کے تحت جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے، ان کی ظاہری زندگی میں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے تفصیلی علم سے جانتا ہے کہ یہ مخلوق جو میں نے پیدا کی ہے یہ کیا کرے گی، جس کو میں نے پیدا کیا ہے یہ مخلوقات یہ آگے اپنی زندگی میں آ کے کیا کیا کام کرے گی۔ جو جو آدمی نے کرنا تھا اللہ نے وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں، جو جو انسان نے کرنا تھا اللہ نے وہ علم ازلی سے، اپنے ذاتی علم سے، چونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے یہ ساری زندگی میں یہ کرنا ہے، اللہ نے وہ لکھا جو اس نے کرنا تھا، نہ کہ اللہ نے لکھ کے کسی کو مجبور کر دیا کہ چونکہ یہ لکھا ہوا ایسا ہوگا لہذا بندہ بے گناہ ہے۔ یہ تقدیر پہ الزام سرے سے انتہائی غلط اور علم سے دوری کے باعث ہے، کیونکہ جو کچھ میں نے کرنا تھا یا جس نے کرنا تھا، جس انسان جس مخلوق نے جو کرنا تھا، تو جس نے کرنا تھا وہ اللہ علم ازلی سے جانتا ہے۔ اللہ کی نالج، اس کا علم ذاتی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا، غیر محدود، غیر متناہی، اس کی حد ہی نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ اسی رب کی صفت ہے، ظاہر چھپے سارے علوم وہ جانتا ہے، ظاہر علوم چھپے ظاہر ہوں یا غیب، عالم الغیب والشہادہ وہ سب کو جانتا ہے۔ اس کے دل کو اس پین کے پین کو ایسے مقابلے میں پر ایک بار میں تھوڑا سا اس کا عالم الغیب والشہادہ اس کی صفت، چونکہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور موجود کو بھی جانتا ہے، تو جب وہ غیب و موجود دونوں کو جانتا ہے، ہر شے کو وہ جانتا ہے، کیونکہ علیم بھی اس کی صفت ہے، فعیل کے وزن پہ یعنی ہمیشہ سے جانتے رہنا اور ہمیشہ اس کا علم باقی رہنا۔ اللہ جل شانہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر ایک کو جب اللہ جل شانہ جانتا ہے اس نے کیا کرنا ہے تو وہی لوح محفوظ میں لکھا۔ یہاں سے بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ جو غلط فہمیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں اور ذہنوں میں شیطان ڈالتا ہے کہ تقدیر میں ہمارے لیے یہ لکھ دیا گیا تو پھر ہمارا تو کوئی قصور نہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے خودکشی کر لی تو لوگ کہیں کہ اس نے خودکشی اس لیے کر لی کہ تقدیر میں لکھا تھا۔ تقدیر نے یہ نہیں لکھا کہ خودکشی کرو، تقدیر میں وہ لکھا جو اس نے کرنا تھا۔ اللہ علم ازلی سے جانتا ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے تو یہ اپنی زندگی میں کیا کیا کرے گا۔ جو انسان بذات خود کرے گا وہ اللہ نے تقدیر میں لکھا علم ازلی سے، لہذا بندہ بے گناہ نہ ہوا، خودکشی کر کے حرام کام کر کے گناہ گار ہوا، کیونکہ بے بس نہیں تھا، اس نے خود اپنے اوپر وہ کام کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ اس نے خود کرنا تھا، اللہ علم ازلی سے جانتا ہے کہ اس نے کرنا ہے تو تبھی لکھا، لکھ کے مجبور نہیں کیا۔ تو اس جواب نے عقدے نے ساری جو ذہن میں مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے معاشرے میں تقدیر کے بارے میں ہوتی ہیں وہ ساری حل ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ نہ محض مجبور ہے کہ کچھ ہی نہیں کر سکتا، نہ مختار مطلق ہے کہ جو چاہے کرے، بلکہ درمیان میں ہے، اچھے اور برے، شر و خیر کہ انسان کو اللہ نے عقل دی اور اس نے تمیز دی، اس کو پتہ ہے آگ میں ہاتھ ڈالوں گا آگ جلا دے گی، پتہ ہے پانی میں بغیر تیراکی کے جاؤں گا ڈوب جاؤں گا، یہ پتہ ہے ہر ایک کو، خود کو آگ کوئی لگا دے تو زہر جل جائے گا۔ تو یہ جتنی چیز انسان اس کی اویئرنیس، اس کی واقفیت رکھتا ہے، اور معاشرے میں جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ حسین کے اپنے فیصلے پہ کرتا ہے۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا
جو ریٹن ہوا لکھ دیا گیا وہ انسان نے جو جو کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہے. یہ تو اللہ کی صفت ہے. علیم، ہر چیز کو پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد اور پھر جہاں اس نے رہنا ہر ایک کو دل میں تفصیلی سے جاننا یہ اللہ کی صفت ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ابھی شے پیدا نہ ہوئی اللہ علم تفصیلی سے جانتا ہے. وہ کیا کیا زندگی میں کرے گا اللہ جانتا ہے. تو جو جو اس نے کرنا تھا وہ تقدیر میں لکھ دیا گیا. لہذا انسان کو لکھ کے مجبور نہ کیا گیا. بڑی اہم بات ہے. لکھ کے مجبور نہیں کیا گیا. جو جو جس نے کرنا تھا وہ لکھا. تو جو اس نے کرنا تھا وہی لکھا. لہذا بندہ بے قصور نہیں ہے، قصوروار ہے جو غلطی کرے گا. تو اس طرح شیطانی وساوس اس بات سے بالکل واضح ہو گئے سے دور ہو گئے کہ اللہ جل شانہ نے لکھ کے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ جو جو اس نے کرنا تھا وہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، تقدیر میں لکھ دیا. خلاق عالم جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورہ چاند کا ذکر فرمایا نا، وآیۃ لہم الارض المیتۃ. سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے الارض المیتۃ، الارض المیتہ، مردار زمین، مردہ بنجر زمین پڑی ہے. فاحییناہا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو زندہ کیا. فاحییناہا فاخرجنا منہا حبا، ہم نے اس سے نباتات اگائی. اللہ فرماتا ہے تو اللہ جل شانہ کی قدرت کو دکھایا کہ میں مردہ زمین تھی، کچھ نہیں تھا. کس نے وہ باہر سے فصلیں نکالی؟ ایک ہی زمین سے مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. یعنی ٹیسٹ میں ہر ٹیسٹ ہی الگ، ذائقہ الگ. گندم ہوگی، چاول ہو گئے، گنا ہو گیا، پھل فروٹ، جتنی قسمیں ہیں ہے تو مٹی، لیکن اسی کے اندر سے مختلف چیزیں نکل رہی ہیں. تو کیا اس کو انسان نے نکالا؟ اس کا جواب یہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کا یہ بس نہیں ہے. وما عملت ایدیہم، اللہ فرماتا ہے یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں نے یہ نباتات نہیں اگا دی. وما عملت ایدیہم افلا یشکرون، یہ اللہ نے فرماتا ہے ہم نے نکالی، انسان کے بس کی روک نہیں ہے. افلا یشکرون، تو یہ نشانیاں دیکھ کے اللہ کی نعمتیں دیکھ کے شکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ جل شانہ نے ایک اور نشانی بتائی، فرمایا وآیۃ لہم اللیل، اس کی نشانیوں میں سے ایک رات ہے، اندھیری رات. یسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلم، اللہ جل شانہ اس سے سورج کو نکال دیتا ہے، یعنی سورج کی روشنی نکال دیتا ہے. فاذا ہم مظلمون، تو جب بھی وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے. اور خلاق عالم جل شانہ فرماتا ہے لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج بذات خود اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ وہ سورج کی روشنی پہ غالب آ، چاند پہ غالب آ جائے، چاند کی روشنی میں سورج آ جائے. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اور نہ ہی کبھی رات دن پہ آئے گی، دن کے ہوتے ہوئے رات نہیں ہو سکتی. اللہ نے ایک پیریڈ رکھا ہے. تو پھر خلاق عالم جل شانہ فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے دائرے میں چل رہے ہیں. سورج، چاند، ستارے یہ اپنے اپنے دائرے میں، ان کے سرکل ہیں، ان میں یہ تیر رہے ہیں، ان میں چکر لگا رہے ہیں. پھر فرمایا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس اللہ غالب اور ہمیشہ کا علم رکھنے والے کی تقدیر ہے، یعنی مقدر کیا ہوا ہے. تو تقدیر نے، قرآن نے تقدیر کے معنی کیے مقرر کیا ہوا، مقرر کیا جانا، کسی چیز کا مقرر کر دیا جانا، اس کو کہتے ہیں تقدیر. باب تفعیل پہ ہے تقدیر. چونکہ ہمان نے اپنی زندگی میں ہم نے جو جو کرنا تھا، مخلوق نے جو جو کرنا تھا، اللہ نے علم ازلی سے جان کے وہ لکھ دیا. یہ ہے تقدیر، لیکن لکھ کے مجبور نہ کیا. کما قال علی بن سلطان القاری رحمہ اللہ الباری فی شرح فقہ الاکبر، جیسا کہ مولا علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں، تقدیر کے بارے میں زبردست فرماتے ہیں. فرماتا ہے کاتب اللہ فی حق کل شیء بأنه سيكون کذا کذا،
کہ اللہ جل شانہ نے ہر چیز کے حق میں لکھ دیا کہ وہ یہ کرے گی. اللہ نے ہر چیز کے حق میں لکھ دیا انہ سیکون کذا کذا کہ وہ خود یہ کرے گی. ولم یکتب بانہ لیکن کذا کذا، یہ نہ لکھا کہ لکھ کے مجبور کیا کہ ایسا کرو. یہ ہے ڈفرینس اور یہ ہے فرق. یعنی ہمیں لکھ کے مجبور نہیں کیا گیا، ہم نے جو کرنا تھا اللہ نے وہ تقدیر میں لکھ دیا. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اس پر ایمان ضروری ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والا بد مذہب اہل سنت سے خارج ہے، کیونکہ اس کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ہے. پھر انسان مختلف اعمال کرتا ہے اور مختلف اعمال کرتے ہوئے پھر بھی درجے کو نہیں پہنچتا، یعنی اپنے عمل کی سستی اس پر غالب آتی ہے، اور جو درجہ تقدیر میں اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے اللہ نے، وہ درجہ اپنے عمل سے نہیں پا رہا ہوتا، تو اللہ اس کو پھر مصائب میں مبتلا کر کے اس درجے تک پہنچا دیتا ہے. کما رواہ محمد بن عیسیٰ الترمذی فی جامع، محمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات المصابیح، مسلم بن حجاج قشیری محمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات المصابیح میں امام ترمذی نے اپنی جامع میں نقل فرمایا. ان محمد بن خالد السلمی، حضرت محمد بن خالد سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت، عن نبی عن جدی، وہ اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا سبقت لہ من اللہ منزلۃ لم یبلغها بعملہ، کہ اللہ جل شانہ نے تقدیر میں جس بندے کا جو مقام مقرر کر رکھا ہے، تو درجہ مقرر کر رکھا ہے، لم یبلغها بعملہ، اور وہ اپنے عمل کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ پاتا، کہ جو وہاں اللہ نے اس کے لیے مقدر کر رکھا تھا، عمل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پاتا. اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، تو اللہ جل شانہ اس بندے کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یا اس کے مال میں آزمائش ڈال دیتا ہے، یا پھر اس کی آزمائش پر اولاد پر آزمائش ڈال دیتا ہے. ثم صبرہ علی ذلک، پھر ان ساری چیزوں پہ اللہ اس کو صبر عطا فرماتا ہے. مصیبتیں پریشانی گھیرتی ہیں اپنی ذات میں، کوئی بیماری لگ گئی، بہت پریشانی آ گئی، مال سارا ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا، ظاہر ٹھیس آئی، ٹینشن آئی، پھر اس کی اولاد میں سے کوئی بچہ چلا گیا دنیا سے، یا اس کا کوئی نقصان ہوا. یہ جتنی چیزیں آزمائش والی، آزمائش ترین، یعنی اولاد سب سے پیاری. انسان کو مال سے بھی محبت ہوتی ہے کہ زندگی کا نظام اس سے چلتا ہے، اور خود اپنی جان تو سب سے پیاری. یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ ان پہ آزمائش ڈالتا ہے اس بندے پر. ثم صبرہ علی ذلک، پھر ساری چیزوں پہ اللہ خود صبر بندے کو دے دیتا ہے. آگے حدیث میں کیا فرماتے ہیں، حتی یبلغہ، یہاں تک کہ اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے، المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ، تو اللہ نے جو اس کے مقدر میں کر رکھی تھی، جو منزل اور جو مقام اس کے مقدر میں کر رکھا تھا، اللہ اس درجے تک ان سباب پر، مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے. دیکھیں تقدیر غالب آتی ہے. بندے نے کہ عمل اللہ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ اس درجے پہ فائز ہوگا، اب بندے کے عمل نے سستی کر دی، یعنی وہ نیک اعمال نہیں کر سکا جو وہاں پہنچانے اس کو پہنچا دیتے، جو اس کو پہنچا دیتے، اس نے سستی کی رکھی، تو پھر اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، اور آزمائشوں میں ڈالا تو اس کو ٹینشن آئی، اور جب اس نے اللہ نے ہی صبر کی پھر توفیق دے دی، تو پھر اس پر اجر عطا فرما کہ اللہ نے اسی ڈگری پہ اس کو بچا دی. لہذا جب ہم پہ مصائب اور پریشانیاں آئیں تو تقدیر کا شکوہ نہ کریں، یہ ہمیشہ یاد ہے. اپنی بات کریں کہ میری غلطیاں ہیں، میرے گناہ ہیں، اللہ نے وہ لکھا جو ہم نے کرنا تھا. میں وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ تقدیر کے بارے میں کنفیوژن دور ہو جائے. مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو وہی کر رہا ہوں جو تقدیر میں لکھا تھا، میں تو بے قصور ہوں. اب کوئی کہے میں خودکشی کر لوں، نعوذ باللہ، میرا کیا قصور، تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. بھائی تقدیر میں تو نے جو کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا، اللہ نے لکھ کے تجھے مجبور نہیں کیا.
تو نے جو خود کرنا تھا، بندے نے جو خود کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا، اور وہی انسان کرتا ہے جو اس نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا، لکھ کے مجبور نہ کیا۔ یہ فرق اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ سارے عقدے حل ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ، رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع و محمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات المصابیح۔ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اور محمد بن عبداللہ الخطیب نے مشکات المصابیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز و جل، کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ جل شانہ نے حکم دیا، کیا کیا؟ ان اللہ عز و جل خلق اللہ قلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ قلم یہ جو نسبت ہے یہ اضافی، میں آگے اس کی شفظات کرتا ہوں۔ ان اللہ خلق، کیا فرماتے؟ ان اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ان اول ما خلق اللہ القلم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ فقال له اکتب، جب قلم کو پیدا فرمایا تو قلم کو حکم دیا لکھ۔ قال ما اکتب، قلم نے عرض کی میں کیا لکھوں؟ قال، تو اللہ نے فرمایا اکتب القدر، تقدیر لکھ دے۔ فکاتب ما کان وما یکون الی الابدی، تو اس قلم جو تقدیر الہی کے حکم سے چلتا رہا، یعنی اللہ کے حکم سے، اس نے وہ سارا لکھ دیا جو کچھ ہو گیا، اور جو کچھ ہونے والا تھا اس قلم نے لکھ دیا۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں، یعنی قلم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ لکھ، لوگوں کی تقدیریں لکھ۔ جیسے کہ پہلے حدیث گزر گئی کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا، جس نے جو جو کرنا تھا وہ لکھا، لکھ کے مجبور نہ کیا۔ اب یہاں بھی قلم کو تو مولا علی قاری رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں الاضافت، یہاں پہ جو نسبت کی گئی کہ قلم کو پہلے پیدا کیا، الاولیت اضافیت، یہ اولیت یعنی پہلے اس کو، یعنی چیز کو پہلے پیدا فرمانا، یہ اول آنا، پہلے پیدا فرمانا، یہ اضافت، یہ جو اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اضافت، یہ جو اولیت ہے یہ اضافی ہے، یعنی زائد ہے، کیونکہ دوسری حدیث صحیح ہے، اس حدیث کی شرح میں فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ روحی، بے شک اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا۔ ان اول ما خلق اللہ نوری، بے شک اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں اول الحقیقی و نور المحمدی، فرماتے اول حقیقی، اصل میں سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی گئی وہ نور مصطفیٰ ہے۔ تو یہاں پہ تخلیق دیکھیں، قلم کو تخلیق کیا، تقدیریں لکھائی گئی، اور جو جس نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھ دیا۔ اب جو انسان کسی زمین میں ہو اور موت اس کی کسی اور زمین میں لکھی ہے، کھڑا ہو ادھر ہے، اللہ جل شانہ کی تقدیر دیکھیں، اللہ جل شانہ کی قدرت، اللہ اس کو وہیں پہنچاتا ہے جہاں اس نے مرنا ہے۔ اب ایک حدیث صحیح ہے، رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع و محمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات المصابیح، محمد بن عبداللہ الخطیب نے مشکات المصابیح میں اور محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن مطر بن عقامس، صحابی رسول حضرت مطر بن عقامس رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ارب و عجم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اذا قضى اللہ لعبد ان یموت بارض، کہ جب اللہ جل شانہ کسی بندے کا کسی زمین پر موت کا ارادہ فرماتا ہے، کسی بندے کے لیے کسی زمین میں کہ فلاں بندہ فلاں جگہ مرے گا، اس کا اللہ فیصلہ فرماتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ جعل لہ الیہا حاجتا، تو اللہ اسی زمین میں اس کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے جس میں اس نے مرنا ہے۔ تو بندہ چاہے کہاں کھڑا ہوگا، جہاں اس کی موت لکھی ہے اس کو موت وہاں لے کے جائے گی، وہیں اس کی حاجت ہوگی، مر جائے گا۔ جیسے اس کی مثال، ایک شخص گھر میں ہے، صحیح و سلامت ہے،
دوسرے شہر گیا یا راستے میں مسافر تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ مر گیا. اب اس کی موت وہاں لکھی تھی، راستے میں لکھی تھی کہ ایکسیڈنٹ سے مرے گا. اس کی چونکہ موت وہاں لکھی تھی، بندے نے وہاں پہنچنا تھا اور اسی حادثے میں اس نے جا کے دنیا سے چلا جانا تھا. کوئی بندہ ٹھیک تھا، اپنے شہر میں تھا، پھر راستے میں گیا کسی اور شہر میں، کسی اور علاقے میں تھا، وہ مقتول ہو گیا، کسی نے اس کو مار ڈالا. اب اس کی موت وہاں لکھی تھی، اس نے وہیں مرنا تھا. اسی طرح کوئی شخص گھر میں ٹھیک تھا، باہر نکلا اور اپنے علاقے سے ہٹ کے کسی اور علاقے میں جا کے کوئی اس کو نہ اچانک اس کی موت آئی غالب اس پہ. تو چونکہ اس نے وہاں مرنا تھا، اللہ نے اس کے لیے مقدر فرما رکھا تھا، تو اس نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، وہیں جا کے اس نے مرنا ہے. لہذا موت سے تو فرار ہے ہی نہیں، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. وہ جہاں لکھی ہے، یہ ٹل تقدیر اس کو کہتے ہیں، تقدیر مبرم، یعنی یہ وہ تقدیر ٹل نہیں سکتی. موت لکھ دی گئی، رزق لکھ دیا گیا، رزق بھی لکھ دیا گیا. جو جس کا رزق لکھ دیا گیا اس کو مل کے رہے گا، دنیا نہیں روک سکتی. اور جو نہیں ملا ساری دنیا کے چکر لگا لے، نہیں مل کے رہے گا، کیونکہ لکھ نہیں دیا. جتنا مقدر تھا وہی ملے گا، اور اس کے حق میں وہ بہتر تھا جو لکھ دیا گیا. اگر اس کو زیادہ دے دیا جاتا تو پھر بغاوت کرتا. اس کا جواب خود قرآن میں دیا. اللہ جل شانہ میں فرماتا ہے، اللہ کے عالم جل شانہ فرماتا ہے کہ اگر ہم مخلوق کا رزق بڑھا دیں، لو بسط اللہ رزق لعبادہ، اگر اللہ اپنے بندوں کے رزق میں وسعت کر دے، بڑھا دے، لبغوا فی الارض، تو ضرور وہ زمین میں فساد کرتے، بغاوت کر جاتے. پھر زیادہ مال آتا تو جو اس کے حق میں جو تھوڑا تھا وہ ٹھیک رہا، لیکن جب زیادہ ہوا تو حد سے حدیں تجاوز کر کے باغی ہو گیا. تو جس کے جو حق میں لکھا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ علی کل حال، کہ الحال میں اللہ کا شکر ہے. تقدیر پر ایمان رکھے کہ اللہ نے میرے مقدر میں جو رکھا میرے لیے بہتر یہی ہے. زیادہ ملتا تو میں بگڑ جاتا، وہ علم نظری سے جانتا ہے کہ بگڑ جاتا. جس کو زیادہ دیا وہ بھی آزمائش میں ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، میری راہ میں دیتا ہے، کتنا خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، مسلمانوں کا خیال رکھتا ہے، کیا کرتا ہے. وہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس سے پوچھ زیادہ ہونی ہے. تو جو مقدر میں لکھ دیا گیا وہ مل کے رہنا ہے. اب اللہ جل شانہ امن والوں نے اشیاء میں اپنی قدرت سے اللہ جل شانہ نے شفا رکھی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اب تقدیر میں اس کی شفا اگر دوا سے متعلق ہے، یعنی تقدیر میں اس کی شفا دوا کے ساتھ رکھ دی گئی کہ یہ دوائی استعمال کرے گا یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ دوائی سے ہی ٹھیک ہوگا. اور اگر تقدیر میں اس کی شفا دم سے لکھ دی گئی کہ قرآن و سنت میں جو پاک کلمات کے ذریعے دم کیا جاتا ہے اس سے اس کی شفا ہوگی تو اسی سے ہی شفا ہوگی. اور اگر اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی کہ اس کی حفاظت اس وجہ سے ہوگی تو اس کی جو حفاظت کے ذرائع استعمال کرتا ہے اسی سے اس کی حفاظت ہوگی. اب اس کا جواب حدیث سید کی زمانی سے بات فرمائے. رواہ احمد بن حنبل فی مسندی، اس حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمایا. و محمد بن یزید ابن ماجہ فی سننی، محمد بن یزید ابن ماجہ کے نام سے ہے محدثین میں ساسے تک ہے. انہوں نے سنن میں و محمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات المصابیح، محمد بن عبداللہ الخطیب نے مشکات المصابیح میں، و محمد بن عیسی الترمذی فی جامع، محمد بن عیسی الترمذی نے اپنی جامع میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن ابن خزامہ رضی اللہ عنہ عن ابی، حضرت ابن خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارائینا، آپ ہمیں یہ بتائیں، ارائینا، آپ ہمیں یہ بتائیں، رقن نسترقیہا، کہ جھاڑ پھونک دم کرنا جس کو کہتے ہیں، رقن نسترقیہا، جو ہم دم کرتے ہیں، نسترقیہ جس سے ہم شفا طلب کرتے ہیں، کلمات طیبہ کے ساتھ ہم دم کرتے ہیں اور جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دم کرتے ہیں. وَدَوَانْ نَتَدَاوَى بِهِ، اور وہ جو دوائی ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہم اپنی شفا کے لیے، صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں،
وَتُقَاتًا نَتَّقِيهَا، اور حفاظتی امور جو ہم اختیار کرتے ہیں کہ میں یہ پرہیز کروں گا تو میری صحت ٹھیک ہوگی، یہ پرہیز کروں گا تو میرا نظام ٹھیک رہے گا، اپنی حفاظت کے جو بھی امور ہیں، یہ ہم ساری چیزیں جو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب صحابہ کا سوال کیا ہے؟ بڑا زبردست کوشچن اور سوال ہے۔ عرض کی حل تردو ذالک من قدر اللہ شیئا، اے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ اللہ کی تقدیر میں سے کسی شے کو بدل دیتے ہیں؟ یہ اللہ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو یہ ہٹا دیتی ہیں یہ چیزیں؟ یعنی دم کرنے سے شفا ہو جانا، دوائی کرنے سے مریض کا صحت مند ہو جانا، اور حفاظتی امور، حفاظتی چیزیں اختیار کرنے سے آدمی کا محفوظ ہو جانا، کیا یہ اللہ کی تقدیر میں کسی چیز کو دور ہٹا دیتی ہیں؟ قال، تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال ہی من قدر اللہ، فرمایا یہ ساری چیزیں تقدیر سے ہی ہوتی ہیں۔ یعنی تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ اس بندے کی شفا دم سے ہوگی۔ کلمات طیبات جو قرآن و سنت میں واضح، ان سے کوئی دم کرے گا قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق تو بندہ شفا یاب ہو جائے گا، جیسا کہ خود قرآن اس میں گواہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، ریفرنس آف قرآن، قرآنی حوالہ جات۔ کیا فرماتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مادہ ذات اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اہل سنت کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر چیز بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، من دون اللہ نہیں۔ من دون اللہ کفار کرتے تھے اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عبادت وغیرہ۔ مسلمان کا کیا عقیدہ ہے؟ بِإِذْنِ اللہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، میں مادہ ذات اندھوں کو اللہ کی اذن سے شفا دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے اللہ نے اتھورائزڈ کیا ہے نا، اختیار دیا ہے تو آگے ایسا ہو رہا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادہ زندوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، اللہ کے اتھورائز کرنے، اس کے اختیار دینے سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے اختیار دیا، اللہ شفا اللہ ہی دے رہا ہے، وہ دم کر رہے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادہ ذات اندھوں کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تمہیں بتا سکتا ہوں تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا کھاتے ہو، پیٹ میں تمہارے کیا ہے، کون سی چیز کھا کے بیٹھے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، گھروں میں کیا سٹاک کر کے آئے ہو، چھوڑ کے آئے ہو، ذخیرہ کر کے آئے ہو، یہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو یہ ساری چیزیں بِإِذْنِ اللہ ہوتی ہیں، تقدیر میں ہوتی ہیں انسان کی، کہ اس کے کرنے سے اللہ شفا دیتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی ابرئ الأكمح انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کے آیا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں تمہارے لیے پرندے کی ایک صورت، مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا بإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے۔ تو یہ سارے کام بإذن اللہ ہوتے ہیں، اور اللہ نے تقدیر میں جس کے لیے جو رکھ دیا کہ اس کی شفا دوائی سے ہے تو دوائی سے ہوگی، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں نے آپ کی خدمت پیش کی سند کے ساتھ، اور اگر دوائی کے ساتھ اس کی شفا ہے تو دوائی سے ہوگی، اور حفاظتی امور کے ساتھ اس کا بچاؤ ہے تو اس کا بچاؤ حفاظتی امور سے ہی ہوگا۔ یہ ذالک من قدر اللہ ہے، سرکار فرمائے یہ ساری چیزیں اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہیں، یہ سب تقدیر میں لکھ دی گئی کہ یہ ایسا اس سے ہوگا۔ اب بات اس بات کی طرف کہ تقدیر کے معاملے میں بحث کرنا کیسا، کیونکہ موضوع ہمارا کنٹینٹ ہی تقدیر ہے۔ عموماً اس لوگ میں بارے میں لوگ بحثیں شروع کر دیتے، پھر منہ سے کفریات نکالتے ہیں، اور پچھلی قوموں کی تباہی کی وجہ یہی بنی رہی۔ کما جاء فی الحدیث، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا، کما رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع و محمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات مصابیح، جیسا کہ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اور محمد بن عبداللہ الخطیب نے مشکات المصابیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ، اس حال میں تشریف لائے کہ ہم تقدیر کے معاملے میں بحث کر رہے تھے، تقدیر کے بارے میں
بحث کر رہے تھے تقدیر کے بارے میں، بحث ہماری جاری تھی، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، فغضبا، تقدیر پہ بحث کرتے ہوئے جب سرکار نے سنا فغضبا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اتنا جلال آیا حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حتی کأنما فوقیہ فی وجنتیہ حب الرمان، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک اتنے سرخ ہو گئے گویا کہ انار کے دانوں کو رخسار مبارک میں نچوڑ دیا گیا ہے غصے اور جلال سے کہ تقدیر کے بارے میں اتنی بحث۔ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ھذا امرتم، کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر میں بحثیں کرو، جھگڑے کرو؟ ام بھذا ارسلتم الیکم، یا ارسلت الیکم، کیا میں اس لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں؟ سرکار نے اس پہ سختی فرمائی کہ اس پہ بحث نہ کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر سرکار نے وجہ ریزن بتائی کہ پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئی۔ فرمایا انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، فرمایا تم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئیں وہ تقدیر میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، تقدیر میں بحث کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ پھر سرکار نے فرمایا عزمت علیکم، میں تمہیں مقرر قسم دیتا ہوں، 2 بار قسم دیتا ہوں، تاکید کے ساتھ قسم دیتا ہوں، ان لا تتنازعوا فیہ، کہ تم تقدیر کے معاملے میں کبھی بحث مت کرنا، جو ضروری ہے وہ ایمان لائیں، جو چیزیں ضروری ہیں اس میں اندر میں ٹوہ میں پڑنا اور بحث کرنا، اس میں نہ پڑنا مانا تم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہو گئی۔ اس لیے ہم نے اس موضوع کو اس لیے رکھا کہ اس بارے میں جتنے کنفیوژن ہیں وہ دور ہو جائیں، اور ایک جملہ سارے عقدے کا حل ہے جو میں نے شروع میں اور بار بار ریپیٹ بھی کیا کہ اللہ نے تقدیر میں وہ لکھا جو میں نے آپ نے سب نے کرنا تھا، جس نے جو کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا، لکھ کے مجبور نہ کیا۔ بڑی آسان بات ہے، یعنی ایک آدمی نے جو جو کرنا تھا علم ازلی سے اللہ جانتا ہے کہ اس نے یہ ساری زندگی میں یہ کرنا ہے، اللہ نے وہ لکھ دیا، اب لکھ کے مجبور نہیں کیا کیونکہ اس نے کرنا تھا، اللہ علم ازلی سے جانتا ہے اس نے لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا، لہذا لکھ کے مجبور نہ کیا گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی سے زبردست بات آ رہی ہے۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا اٹل تقدیر ہے، اٹل فیصلہ، جس کے بعد کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، وہ آ کے ہی ہوگا، فیصلہ ہو کے ہی رہے گا، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ اب اس کی مثال قرآن میں اللہ جل شانہ نے جب قوم لوط پہ عذاب بھیجنا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط پر عذاب روکنے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ قرآن نے اس کو بیان کیا یجادلنا فی قوم لوط، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی ہم سے اصرار کرنے لگے کہ اس پہ ان پہ عذاب نہ بھیج۔ تو اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام آج اس معاملے سے ہٹ جائیے، اس سے منہ پھیر لیجئے، اس خیال کو ہٹا لیجئے۔ کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک، کیونکہ تیرے رب کا عذاب آ چکا، فیصلہ ہو چکا قطعی طور پر، ان پہ عذاب آ کے رہے گا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، کیونکہ ان پہ وہ عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا، فیصلہ ہو چکا۔ تو اس کو اٹل تقدیر کہتے ہیں، جیسے موت اٹل تقدیر ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی جان کی کیا مجال کہ خود مرے، ایسے کو مرتا ہے؟ الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے جان پہ موت آتی ہے۔ کتاباً مؤجلاً، اس کا مقرر وقت لکھ دیا گیا ہے، یہ 60 سال میں مرے گا، یہ 20 سال میں مرے گا، یہ پیدا ہوتے مر جائے گا، یہ 12 سال میں مرے گا، یہ 80 سال میں مرے گا، یہ 120 میں مرے گا۔ جس نے جس عمر میں مرنا تھا وہ لکھ دیا گیا، اللہ نے مقدر کر دیا، اٹل تقدیر ہے۔ اب اس سے نہ 1 سیکنڈ آگے اس کا سانس ہوگا نہ پیچھے ہٹے گا، ادھر ہی موت آ جائے گی، جان کھڑا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ فزیکلی بیمار نہیں ہوتے، بالکل فائنل ہوتے ہیں فزیکلی لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے بظاہر کوئی بیماری نہیں ہوتی، اچانک بندہ گر کے گیا، چلا گیا، سوتے چلے جاتے ہیں لوگ، سوتے سوتے نیند میں موت آ گئی۔
کیونکہ وقت لکھ دیا گیا تھا، اس وقت سے آگے اس نے سانس نہیں، سانسیں رکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ بندے کی سانسیں گن کے رکھ دی گئی ہیں، کتنی سانسیں لے گا دنیا میں، اگلی سانس بھی نہیں آئے گی۔ تو اس کو تقدیر اٹل کہتے ہیں، یہ تقدیر تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ اس طرح رزق لکھ دیا گیا، یہ بھی تقدیر اٹل ہے، قضاء مبرم جس کو کہتے ہیں، جو ٹلنے والی۔ انسان کا رزق لکھ دیا، وہ اس کو ملے گا ملے گا۔ رزق کی فکر نہ کرے انسان، مغفرت کی فکر کرے کہ اللہ نے مغفرت کا ذمہ نہیں لیا، رزق کا ذمہ لیا۔ 12ویں سپارے میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم ہے، اللہ نے ذمہ لے رکھا۔ لہذا یہ پریشانی نہیں کہ رزق نہیں ملے گا، ملے گا۔ پریشانی یہ ہے کہ بخشش کیسے ہوگی، بخشش کی، مغفرت کی، آخرت کی تیاری کی فکر کرے۔ تقدیر کی دوسری قسم ہے قضاء معلق، ایسی تقدیر جو کسی کی دعا یا صدقہ کی وجہ سے معلق کر دی گئی، رکھ دی گئی ہو کہ اگر یہ بندہ زندگی میں صدقہ کرے گا تو یہ چیز ٹال دی جائے گی، یا یہ دعا یا اس کے لیے کوئی دعا کرے گا تو یہ مصیبت اس سے ٹال دی جائے گی۔ اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ کسی چیز یا دعا یا صدقے پر کسی حکم کا معلق ہونا، تقدیر کا رکنا، قضاء معلق اس کو کہتے ہیں۔ تقدیر معلق صدقہ یا دعا سے جو ٹلتی ہے۔ یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہیں۔ اللہ وعدہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، وہ تو اس نے پرامس کر دیا۔ اب وہ ہم مانگ رہے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ ملے جو ہم مانگ رہے ہیں اور منوان مل جائے جو ہم مانگ رہے ہیں، بلکہ قبولیت کی 4 طریقے ہوتے ہیں کہ کبھی وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگی ہے، یا وہ نہیں ملتی اس کے بدلے میں کچھ اور اس کے حق میں بہتر ہے وہ دیا جاتا ہے، یا وہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ جل شانہ آنے والی مصیبت اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے، یا یہ بھی نہیں ہوتا تو آخر میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ دعا کا فائدہ ہے۔ اب تیسری تقدیر کی قسم ہے تقدیر مشابہ با مبرم، یعنی اٹل تقدیر تو نہیں ہے لیکن اٹل تقدیر سے مشابہت اس جیسی لگتی ہے، اور اس تقدیر تک خاص اکابرین کی رسائی ہے، عام بندے کی نہیں، اور خاص مقام ولایت کے اعلیٰ مقام پہ کو پہنچو تو اگر وہ دعا کر دے تو اللہ ٹال دیتا ہے۔ یہ وہ تقدیر ہوتی ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کا علم فرشتوں کو نہیں دیا گیا ہوتا، یعنی فرشتوں کے صحیفے میں وہ نہیں لکھا گیا ہوتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ اس کو مشابہ ما مبرم کہتے ہیں، یعنی ایسی تقدیر جو اٹال تو نہیں لیکن اٹال سے شکل و شبات، اٹال سے مشابہت رکھتی اس جیسی ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، چونکہ ماں باپ دونوں کی طرف سے حسنی حسینی سید ہیں، اور مقام ولایت پہ آپ مقام غوثیت پہ فیض ہے، ولایت کا بہت اعلیٰ ہائی لیول کا سردار اولیاء ہیں، اولیاء اللہ کے بھی سردار ہیں۔ تو انہوں نے ایک دعا فرمائی تھی، پھر انہی کی دعا کو حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے بھی ادا کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دونوں صاحبزادوں کو جو عالم قرآن علم دین پڑھانے آتے تھے ان کا نام تھا ملا طاہر لاہوری، وہ ایک عالم تھے، ان کو پڑھانے آتے تھے۔ جب شیخ نے ان کی پیشانی کی طرف دیکھا تو اپنے بچوں سے فرمایا بیٹا تمہارا استاد بدبخت ہے، اس کی پیشانی پہ بدبخت لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا کہ پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے، یہ لوح محفوظ تک جس کی نظر جاتی ہے، اللہ پردے ہٹاتا ہے، کشف کی جس کو صلاحیت حاصل ہوتی ہے، تقویٰ کا وہ مقام ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بچے بڑے بے چین ہو گئے کہ ہمیں پڑھاتا ہے اور بدبخت ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا۔ انہوں نے عرض کیا ابا جان آپ ضرور دعا فرمائیں، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے۔ تو آپ نے پھر دعا فرمائی، آپ نے وہ دعا فرمائی جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی، ان کے وسیلے سے دعا فرمائی اے اللہ کہ اس کی شقاوت کو، بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے۔ تو اس کی شقاوت کو نیک بختی میں بدل دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ تقدیر مشابہ با مبرم۔ اللہ کے ہاں یہی تھا کہ اس کے لیے بندہ دعا کرے گا یہ مصیبت سے ہٹ جائے گی، لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں نہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے۔ تو اس طرح ان تک اکابرین کی رسائی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم نے تقدیر پہ تفصیلی قرآن و حدیث، قرآن کے ریفرنس اور حدیث صحیحہ کے ریفرنس اس لیے پیش کیے ہیں، حوالہ جات، کہ اس بارے میں اکثر لوگوں میں کنفیوژن ہوتا ہے۔
اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے، اس مس انڈرسٹینڈنگ کو، غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم یہ کنٹینٹ اسی اہم ترین موضوعات ترجمے پہ ہم تبدیل کر کے رکھتے ہیں تاکہ معاشرے میں اصلاح ہو، عقائد کی بھی اصلاح ہو اور اعمال کی بھی اصلاح ہو۔ اللہ جل شان سے دعا کہ میں حق سمجھنے اور دوسروں تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔